عزت دار باپ ہوتا ہے. بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو اس کو سب سے پہلے فکر اپنی بیٹی کے گھر بسانے کی ہوتی ہے, ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی نہیں ہوتی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. سب سے پہلے اس کی فکر کیا ہے کہ بچیوں کا گھر بسے. اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں, نکاح تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے. ڈاکٹر بنانا ہے, شادی کر کے اپنی بیوی کو خود ہی بنا دو. باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچی کو انجینئر یا ڈاکٹر بنائے یا پی ایچ ڈی کروائے, کیونکہ باپ کا اس بیٹی سے براہ راست مفاد نہیں ہے. ڈاکٹر بنے گی, فائدہ سسرال اٹھائے گا. کیوں باپوں پہ اتنی ذمہ داریاں ڈالتے ہو, کیوں عذاب کیوں بنا رہے ہو بیٹی کی پیدائش کو؟ کہ تم ہندو ہو کے کیوں نہیں مر جاتے؟ مجھے غصہ آتا ہے پھر ایسی باتوں پہ. جاؤ نا ہندوؤں میں جا کے, انڈیا میں ہندوؤں کے علاقے میں جا کے رہو, بتوں کی عبادت کرو. کیوں قرآن سنتے ہو بیٹھ کے؟ پھر اگر ہم مسلمان ہیں, ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا, تو اللہ ہی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ باپ پر بیٹی کی ذمہ داری صرف بلوغت تک ہے. بلوغت کے بعد کس کی ذمہ داری ہے؟ سسرال کی ہے. کیونکہ بیٹی کا سارا مفاد سسرال سے وابستہ ہوتا ہے, اور سسرال کا سارا مفاد اس بیٹی سے وابستہ ہوتا ہے. کیسے کیسے بے شرم لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. باپ شادی نہیں کر رہا, بیٹی رشتہ آ رہا ہے, وہ نکاح نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ بچی ابھی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ میڈیکل کالج میں پڑھنے کی فیسیں آپ بھر رہے ہو, بچی کو رخصت کر دو, سسرال کے ذمہ ڈال دو کہ ہماری بچی کے ایم بی بی ایس کے 2 سال رہ گئے, کیونکہ فائدہ تمہیں کو ہوگا, یہ 2 سال تم کراؤ گے, ہم نہیں کرائیں گے. سسرال اتنا بے غیرت اور بے شرم ہوتا ہے, ابھی گالیاں دینے پر میرے دل چاہ رہا ہے خادم حسین کو بلاؤں گا میں اسپیشل اس کام کے لیے. اتنے بے شرم ہے نا یہ داماد آج کا, اس زمانے کا, جو داماد اور بے غیرت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. سارے بے شرم بے غیرت پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیوں پیدا ہو گئے ہیں. شرم نہیں آتی کہ تم کسی کی باپ پر ذمہ داری ڈال رہے ہو کہ تمہاری بیوی کو وہ پڑھائے, فائدہ تم اٹھاؤ گے, تو تم خرچ کرنے کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہوتے؟ تم بولو رخصت کرو, ہم اس کو باقی تو 2 سال ایم بی بی ایس کے وہ میں مکمل کراؤں گا, میری بیوی ہے. لیکن نہ ساس اس کے لیے تیار ہوگی اور نہ سسر. تو اس کا عذاب یہ آتا ہے کہ جب دوسرے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں, تو اللہ تمہاری اولاد کو عذاب بنا دیتا ہے تمہارے لیے کہ بھگتو. خود دوسرے پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اللہ تمہارے خرچے تمہاری بیٹیوں پہ کراتا ہے پھر, اور پھر ان سے نکاح کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. تو اللہ کے بندو اس کلچر کو تبدیل کرو. دیکھو صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا نکاح کرایا صحابیہ سے. کس بات پر؟ کہ تمہیں جتنا قرآن یاد ہے تم اس کو بھی سکھا دینا. ان صحابیہ نہیں تھوڑی کہ ایکچولی ابھی تو میں حفظ کر لوں گی, حافظہ عالم بن سکتی ہوں, شادی کے بعد تو اتنے مسائل ہیں, کہاں پڑھا جاتا ہے, کہاں, وہ تو بھائی پہلے ہی پڑھ لو. نا 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 بھائی, یہ پڑھا دیں گے تمہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنا مسلط نہیں کرنا چاہیے, سب کچھ ہو جاتا ہے نکاح کے بعد.